اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سورہ مبارک رعد، اس کا تعارف اور اس کے حیرت انگیز فضائل و برکات اور اس سے متعلق کچھ مختصر معلومات، یہ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہوگا۔ دیکھیے، سورہ رعد مکی سورہ ہے۔ آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی نے بھی یہ بات فرمائی ہے۔ ویسے تو اس سورے میں کے سلسلے میں کچھ اختلاف ہے کہ اسے مکی سورہ کہیں گے یا مدنی سورہ کہیں، لیکن علامہ محمد حسین طباطبائی نے اس کو مکی سورہ قرار دیا ہے۔ اور اگر ہم ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس سورے کو دیکھیں تو اس کا 95واں نمبر ہے یا 98 والا نمبر ہے، یعنی 95 یا 98 ترتیب نزولی کے اعتبار سے۔ لیکن جو موجودہ جمع آوری قرآن کی ہوئی ہے، اس میں جو موجودہ ترتیب ہے، اس کے اعتبار سے اس کا 13واں نمبر ہے۔ اس سورے کی کل 43 آیات ہیں اور 854 کلمات پر مشتمل یہ سورہ ہے، اور اس سورہ میں 3541 حروف ہیں۔ 3541 حروف، ہر حرف پہ کم سے کم ایک نیکی ملتی ہے۔ تو اس مختصر سے، یعنی اس لحاظ سے کہ یہ صرف 43 آیات پر مشتمل سورہ ہے، تو اس لحاظ سے تقریباً 3500 نیکیاں تو کم سے کم اس سورے کی تلاوت سے انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ اور اس سورے کی جو آیت نمبر 15 ہے، کہا جاتا ہے کہ اس میں قرآن کا مستحب سجدہ آیا ہے، اور اس سورے کو نسبتاً طویل سورہ کہا جاتا ہے۔ نہ یہ سورہ بہت زیادہ مختصر ہے اور نہ ہی یہ ان طویل ترین 7 سوروں کی طرح سے ہے، لیکن اس کو پھر بھی نسبتاً طویل سورہ کہا جاتا ہے، یعنی بہت مختصر سورہ البتہ نہیں ہے۔ اور اس سورہ کے اندر 6 رکوع پائے جاتے ہیں، اور یہ سورہ 13ویں پارے میں ہے۔ یہ تو اس کا ایک ویسا مختصر سا ایک تعارف تھا، لیکن جو اس کی وجہ تسمیہ بیان کی جاتی ہے کہ اس کا نام سورہ رعد کیوں پڑا، تو اس کی وہی جو اس سے پہلے 13ویں آیت ہم نے اس سے پہلے ذکر کی تھی، وہ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ ویرسل الصواعق فیصیب بہا من یشاء وہم یجادلون فی اللہ وہو شدید المحال۔ تو اس کے اندر کیونکہ رعد کا لفظ آیا ہے، رعد و برق کا تذکرہ ہے، یعنی بادلوں کی گرج اور کڑک کو رعد کہتے ہیں، تھنڈر، اور اسی کے ضمن میں ان کی تسبیح و تحلیل کی طرف بھی اشارہ ہے، پروردگار عالم کی تسبیح و تحلیل، یعنی بادلوں کی گرج اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اس کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ آسمانی بجلیاں گراتا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے ان کی زد میں لاتا ہے۔ تو یسبح الرعد، یعنی اس کے اندر رعد کا یا بادلوں کی گرج اور کڑک کا تذکرہ آیا ہے، اس وجہ سے اس سورے کو سورہ رعد کہا جاتا ہے، اور اسی کے ضمن میں ان کی تسبیح کی بات بیان کی گئی ہے، اور اس تسبیح سے متعلق تھوڑی تفصیل آگے چل کر ہم ذکر کریں گے۔ اس کے فضائل کیا ہیں سورہ رعد کے؟ سب سے اہم فضیلت اس کی یہ ہے، بہت ساری فضیلتوں میں سے ایک اہم فضیلت کہ قبولیت شفاعت۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 92 میں، اور تفسیر صافی میں بھی ہے اور ثواب الاعمال شیخ صدوق میں بھی ہے، کہ جو بھی سورہ رعد کی بہت زیادہ تلاوت کرتا ہے تو خدا اسے کبھی بھی صاعقہ یعنی بجلی کی کڑک، اس کے عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، خواہ وہ ناصبی ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی جو کوئی اس قدر اس سورے کی اہمیت ہے کہ دشمن اہل بیت بھی اگر پڑھے تو بہرحال اس کو ایک دنیاوی فائدہ یہ ملتا ہے کہ وہ اس آسمانی بجلی اپنے اوپر گرنے سے اس کے نقصان سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو
چھٹے امام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جو سورہ رات کی بہت زیادہ تلاوت کرے خدا اس کو کبھی صاعقہ یعنی اس بجلی کی کڑک کے عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، وہ خواہ وہ ناصبی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ مومن ہے تو اسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا، اور اگر وہ اپنے خاندان والے یا اس کے جو جان پہچان والے لوگ ہیں ان کی شفاعت کرنا چاہے گا تو اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یعنی شفاعت کی قبولیت یہ اس سورے کے قاری کو، اس کی تلاوت کرنے والے کو پروردگار کی طرف سے ایک انعام ملے گا، اور خود وہ اگر مومن اس کو پڑھتا رہے گا تو بلا حساب جنت میں بھی داخل ہوگا۔ تو ایک اس کی اہم ترین فضیلت یہ ہے، اور دنیاوی فضیلت کے اعتبار سے آپ نے دیکھا کہ دشمن اہل بیت بھی اگر پڑھے، آخرت میں تو اس کا بھیانک انجام اپنی جگہ ہے، لیکن کچھ نہ کچھ دنیاوی فائدے حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ دنیاوی فائدہ اس سورے کی تلاوت کا یہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اس سورے کو جو بھی شخص پڑھتا ہے اس کو ظلم سے نجات ملتی ہے۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام تفسیر برہان میں بھی روایت موجود ہے، تفسیر مجموع البیان علامہ طبرسی میں بھی یہ ہے کہ جو شخص بھی نافلہ عشاء کے بعد تاریکی شب میں اس سورے کو لکھے گا، یعنی نافلہ عشاء پڑھے، 2 رکعت جو کہ بیٹھ کے پڑھی جاتی ہیں رات کی تاریکی میں، تو وہ جو اس سورے کو لکھے گا سورہ رات کو، اور لکھنے کے بعد اس وقت کے جو ظالم حکمران ہے کسی طرح سے اس کے گھر میں پہنچا دے، تو اس کی خاصیت یہ ہوگی کہ ظالم اپنے لشکر اور ظالم کا جو اپنا لشکر ہے اور اس کی جو اپنی رعیت ہے وہ خود اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کی بات نہیں مانیں گے، اور اس کی زندگی اور گفتگو بھی کم ہو جائے گی، اور اس کا سینہ تنگی محسوس کرے گا، یعنی ظالم ہر لحاظ سے مصیبتوں کا شکار ہو جائے گا اور اس سے نجات مل جائے گی۔ تو ظلم سے نجات کے لیے بہرحال کیونکہ بہت سارے اس طرح کے طریقے اور اس سورے کے جو خواص ہیں یا اس طرح کی جو عملیات بتائے جاتے ہیں جو علماء اس کے ماہر ہیں، لیکن کیونکہ ظاہر یہ چیزیں اب معاشرے میں اس لحاظ سے رائج نہیں رہیں تو وہ کتابوں کے اندر اور تفاسیر کے اندر ویسے ہی دفن ہے۔ تو یہ روایت چھٹے امام کی ہے کہ جو بھی نافلہ عشاء کو پڑھنے کے بعد رات کے وقت اس سورے کو لکھ کر اس وقت کا جو بھی ظالم حکمران ہے اس کے گھر میں رکھ دے، تو خود وہ اس ظالم کا جو اپنا لشکر ہے، جو اس کے اپنے ملازمین ہیں، اس کی رعیت ہیں، وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، اس کی کسی بات کو نہیں مانیں گے وہ، اور اس کی زندگی بھی کم ہو جائے گی، اس کی بات چیت کم ہو جائے گی، اور اس کا سینہ تنگی محسوس کرے گا، یعنی اپنے آپ کو مشکلات میں وہ ظالم جکڑا ہوا محسوس کرے گا، اور اس کے ظلم سے اس طرح سے نجات مل جائے گی۔ تو ظلم سے نجات کے حوالے سے بھی اس سورے کی یہ خصوصیت بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح سے ظالم و زندیق کی ہلاکت کے لیے بھی یہ سورہ ہے۔ اچھا، نام سے بھی ہے بادلوں کی گرج، کڑک، بجلی کا گرنا، اس طرح کی، تو وہی تقریباً اس طرح کی خصوصیات بھی اس سورے کے اندر بھی ہیں کہ ظالم، وہ روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے، یہ بھی روایت ہمارے چھٹے امام سے مروی ہے تفسیر برہان میں اور تفسیر مجموع البیان میں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ اگر اس سورے کو لکھ کر کسی ظالم کافر، ہر کافر کے لیے نہیں، کسی ظالم کافر یا زندیق کے گھر، اچھا زندیق وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو کہ بظاہر اسلام انہوں نے قبول کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ اسلامی احکام کی باطل تعویلات پیش کرتے ہیں۔ نہیں، دیکھیے یہ پردہ کا حکم عورت کو نہیں ہے، یہ تو اس زمانے میں جو اوباش لوگ چھیڑا کرتے تھے تو اس وجہ سے وقتی حکم آیا تھا، اور دیکھیے یہ حکم یوں نہیں ہے بلکہ یوں اس انداز سے ہے، یعنی باطل تعویلات اسلامی احکام کی کر کے، اسی طریقے سے نماز کے سلسلے میں، اور بہت سارے افراد آج کل ایسے ہیں کہ جو تقریباً زندیق کی صفات اپنے اندر رکھتے ہیں۔ تو بہرحال اگر کوئی اس طرح سے شدید ترین اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہو تو اس کے لیے بھی بہرحال ایک زمانہ ایسا تھا کہ جو اس طرح کے افراد کی کثرت تھی، اور آج بھی کوئی قلت نہیں ہے، لیکن بہرحال جو روایت کے اندر یہ چیز بات بیان ہوئی ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں تفسیر برہان میں بھی، مجموع البیان میں بھی، کہ اگر اس سورے کو لکھ کر کسی ظالم کافر یا زندیق کے گھر کی دیوار میں چھپا دے تو وہ برباد ہو جائے گا،
تو اس لحاظ سے بہت سارے اس قسم کے افراد ایسے ہو سکتے ہیں معاشرے کے اندر جسے شدید اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہو، لوگوں کو بہت زیادہ گمراہ کر رہے ہوں. تو بہرحال مختلف زمانے ادوار کے اندر اس قسم کے افراد ہیں اور بعض اوقات ان سے نجات پانا بھی ممکن نہیں ہوتا. تو اس طرح کا بھی تذکرہ ان کے سلسلے میں روایات میں آیا ہے. اگلا اس کا فائدہ یہ ہے کہ عام طور پر بچے بہت زیادہ روتے ہیں. اچھا، چھوٹے بچے جو عام طور پر روتے ہیں تو ہمیشہ لوگ اس کا کسی دوسرے پہلو میں لے کے جاتے ہیں. اس میں کچھ چیزیں ایسی کریکٹیبل بھی ہیں جو وہ کر سکتے ہیں. مثلا بہت چھوٹے بچے، دودھ پیتے بچے اگر رو رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ان کو انڈر فیڈنگ کی وجہ سے بھی رو رہے ہوتے ہیں. مثلا ماں کا دودھ لے رہے ہیں وہ، لیکن ان کو پورا نہیں پڑ رہا ہے، بھوک بار بار لگ رہی ہے، اس کی بنا پہ بھی روتا ہے، تو اس کو نکالنا چاہیے. اس بات سے یہ والی چیز، یہ کاز پتہ چلانا چاہیے، کہیں بھوکا تو نہیں ہے جس کی وجہ سے رو رہا ہے. یا مثلا فیڈنگ کی ٹیکنیک وغیرہ جو ہے ماؤں کو صحیح پتہ نہیں ہوتی ہے فیڈ کرانے کی، تو اس میں بھی بچے کے پیٹ میں گیسز وغیرہ ہوا جاتی ہے جس کی وجہ سے کولکس وغیرہ پیٹ کے اندر ہوتے ہیں. تو بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جس کا جو فزیکل اس طرح کے کازز ہوتے ہیں کہ بچہ اگر کوئی رو رہا ہے اور اس طرح سے بے چین ہو رہا ہے تو آپ کی کسی غلطی کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا ہے. یا مثلا پیشاب وغیرہ کرنے کی وجہ سے اس کا جو گیلا ہے جسم، یا اس انداز کی کوئی چیز ہو رہی ہے کہ جس سے وہ بے سکونی محسوس کر رہا ہے. تو اس طرح کی بہت سی چیزوں کو خود ہی کریکٹ کرنا چاہیے. لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں بچے کہ جن کے متعلق یہ بات پتہ نہیں چل رہی ہوتی، بظاہر ہر چیز دیکھ لی ہے لیکن پھر بھی ان کو سکون نہیں آ رہا، روئے چلے جا رہے ہیں. ظاہر ہے رونے کی کوئی نہ کوئی تو وہ بچہ اپنے منہ سے نہیں بتا سکتا ہے. بعض اوقات بہت چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے وہ تو بتا ہی نہیں سکتا ہے، تو وہ رو کر اس کا اظہار کرتا ہے. تو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جو کتاب خواص الآیات ہے اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ بچے کے سکون کے لیے اور اس کے گریہ نہ کرنے کے لیے اس سورہ رات کو لکھ کر بچے کے گہوارے میں اگر رکھ دیں، بچے کے گہوارے میں، تو وہ رونا بند کر دے گا اور وہ سکون کے اندر آ جائے گا. تو اس لحاظ سے اس سورے کی بڑی اہمیت ہے بچے کے سکون کے لیے کہ اس سورہ رات کو لکھ کر بچے کا جو بھی کوٹ ہے، گہوارہ ہے، اس میں بچے کے ساتھ بچے کے تکیے کے نیچے اس کو رکھ دیں. جو کہ بچہ بہت زیادہ رو رہا ہو تو وہ رونا بند کر دے گا اور وہ پرسکون ہو جائے گا. کیونکہ بہت ساری چیزوں کی وجوہات آپ کو پتہ نہیں چلتی ہیں، اور جن کی وجوہات آپ پتہ چلا سکتے ہیں اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ بچہ پرسکون ہو جائے گا. اسی طرح سے ایک اور جو اس سورے سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن اسی ضمن کے اندر ایک چیز بیان کی جاتی ہے، وہ بھی مجربات امامیہ میں سورہ والنجم کی آیت نمبر 59، 60 اور 61. یہ 3 آیتیں اگر لکھ کر بچے کے گلے میں تعویذ کی شکل میں لٹکائی جائیں تو بچہ بلا سبب گریہ نہیں کرے گا. یہ کتاب مجربات امامیہ میں سورہ والنجم کی 3 آیات کے سلسلے میں یہ فائدہ اس کا مذکور ہوا ہے. تو سورہ رات کے اندر یہ کہ سورہ رات کو لکھ کر بچے کے کوٹ میں رکھ دیا جائے، اور سورہ والنجم کی یہ 3 آیات لکھ کر بچے کے گلے میں اگر لٹکائی جائیں تو اس سے بھی بچے کو بہت فائدہ ہوتا ہے، اور وہ بلا سبب گریہ نہیں کرے گا اور پرسکون ہو جائے گا. ایک یہ فائدہ ہے. اس کے علاوہ ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو کہ پیغمبر اکرم ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تفسیر مجموع البیان میں موجود ہے کہ جو بھی سورہ رات کی تلاوت کرے گا اس کے گزشتہ اور آئندہ آنے والے ہر بادل کی تعداد کے 10 گنا برابر نیکیاں اس کو دی جائیں گی. یعنی اب تک جتنے بادل گزر چکے ہیں اور جتنے بادل آئندہ آئیں گے ان کی جو بھی تعداد بنتی ہے اس کے 10 ٹائمز ملٹیپلائی کر دیا جائے تو اس کے برابر ثواب اس شخص کو جو دیا جائے گا کہ جو کہ سورہ رات کی تلاوت کرتا ہے، اور وہ روز قیامت خدا کے عہد کا ایفا کرنے والوں کے اندر شمار ہوگا. اس کے اندر آگے چل کر اس کا تذکرہ آئے گا کہ ایفا عہد کے سلسلے میں آیات الحکام کے اندر الگ سے ایک آیت اس سلسلے میں موجود بھی ہے. تو جو فضائل اور خصوصیات ہوتی ہیں عام طور پر اس کے اندر جو متن ہوتا ہے، جو آیات ہوتی ہیں، اسی سے کوئی نہ کوئی ان فضائل کا لنک بھی بنتا ہے.
تو بہرحال روز قیامت وہ خدا کے عہد کو پورا کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا، اور اس قدر کہ جتنے بادل گزر چکے ہیں اور جتنے بادل آئندہ آئیں گے قیامت تک، ان کی تعداد کے 10 گنا برابر سورہ رعد کی تلاوت کرنے والے کو نیکیاں دی جائیں گی۔ بہت ہی عظیم ثواب ہے سورہ رعد کا۔ اسی اعتبار سے طلب اولاد کے لیے بھی یہ سورہ بڑا مجرب ہے۔ خاص طور پر ایک عمل ہے جو کہ شیخ بہائی نے سورہ رعد کی آیت 31 کے متعلق بتایا ہے۔ یہ شیخ بہائی یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ اس نسخے کو 900 عورتوں کے لیے میں نے تجویز کیا، اور وہ سب کی سب صاحب اولاد ہو گئیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو سورہ رعد کی جو آیت نمبر 31 ہے، وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ او قطعت بہ الارض، یہاں سے لے کر ان اللہ لا یخلف المیعاد تک، یہ جو پوری آیت ہے اس کو اگر توڑ کر لکھیں، جیسے ولاو ہے تو واو الگ، لام الگ، واو الگ، قرآنن تو قاف الگ، رے الگ، الف الگ، نون الف الگ، اس طرح سے کر کے پورے اس ایک آیت کو، پورے سورے کو نہیں، صرف ایک آیت نمبر 31 کو اگر اس طرح سے کھول کر لکھا جائے، پھر اس کو کسی بھی لفافے میں یا کسی کپڑے وغیرہ کے اندر بند کر کے تعویذ کی شکل میں عورت اپنے پہلو کے ساتھ باندھ لے تو انشاءاللہ جلد صاحب اولاد ہو جائے گی۔ شیخ بھائی فرماتے ہیں میں نے 900 عورتوں کے لیے تجویز کیا ہے، سب کی سب صاحب اولاد ہو گئیں، اور اس کو ہم نے بہت ساری جگہوں پہ اس کو پوسٹ کی صورت میں بھی جو ہے وہ نقل کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو کتاب ہے دنیا اور آخرت کی 100 پریشانیوں کا حل، اس کے اندر بھی ہے۔ تو یقین جانیے کہ اس قدر خواتین کے ہمارے پاس آتے ہیں اس کی افادت کے سلسلے میں، وہ ہمیں انفارم کرتی ہیں کہ جب سے ہم نے اس طریقہ کار کو کیا ہے، اب ہم حاملہ ہو گئی ہیں تو کیا اس کو وضع حمل تک اسی طرح سے باندھے رہیں یا آپ کھول دیں، یعنی اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ تو یہ بہت زیادہ مجرب یہ والا طریقہ ہے۔ شیخ بہائی نے تو لکھا ہے کہ 900 عورتوں کو تجویز کیا، سب کی سب صاحب اولاد ہوئیں، اور یہاں ہمارے پاس بھی اس قدر اس کی اطلاعات آتی ہیں۔ ظاہر ادارے نے کتاب چھاپی ہوئی ہے یا پوسٹ ادارہ جو ہے لگاتا ہے، تو لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں کہ اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، اور اس طرح سے وہ صاحب اولاد ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ بہت اہم ہے، سورہ رعد کی آیت نمبر 31، اس کو کھول کر لکھا جائے۔ تو خود کوئی اگر شخص نہیں لکھ سکے، ویسے بہت آسان ہے، دیکھ لیں گے حروف تو سامنے پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ہر حرف کو الگ الگ لکھتے ہوئے چلے جائیں۔ تو بہرحال باوضو ہو کر اس کام کو کیا جائے تو انشاءاللہ اس کا یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، اسی طرح سے یہ جو شیخ بہائی والا جو یہ عمل ہے، یہ درمان با قرآن جو محمد رضا کریمی کی کتاب ہے، اس کے اندر شیخ بہائی کے حوالے سے اس کو جو ہے نقل کیا گیا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور اس کا ہے، وہ ہے گھر میں خیر و برکت کے لیے۔ یہ بھی کتاب خواص آیات قرآن کریم کے اندر ہے کہ اس سورے کی آیت نمبر 1 تا 3، یعنی پہلی سے لے کر اور تیسری آیت تک، الف لام میم را سے شروع ہوتا ہے سورہ، یہ پہلی آیت ہے، اور اس کی تیسری آیت لقوم یتفکرون یہاں تک، ان 3 آیتوں کو اگر زیتون کے 4 پتوں کے اوپر لکھا جائے، یہ کتاب خواص آیات قرآن کریم کے اندر ہے، ان 3 آیات کو زیتون کے 4 پتوں پر لکھا جائے، اور ہر پتے کو گھر کے چاروں کونوں میں ایک ایک کونے میں ایک ایک پتا دفن کر دیا جائے، تو وہ گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ یہ بڑا مجرب ہے۔ یہ سب چیزیں دیکھیں، یہ علماء نے اس کی پریکٹس کی ہے، جو عملیات کے ماہر علماء ہیں انہوں نے اس کو لکھا ہے، اور اس طرح سے اس کو لکھا جائے ان آیات کو کہ ان کی کوئی بے حرمتی نہ ہو، اور بہت عزت اور احترام کے ساتھ ان کو لکھا جائے۔ بہرحال زیتون کے 4 پتوں کے اوپر یہ 3 اس طرح سے لکھا جائے کہ یہ 3 آیتیں 4 پتوں پر آ جائیں، اور گھر جس وقت بن رہا ہو یا بعد میں بھی کھود کر گھر کے چاروں کونوں کے اندر اگر اس کو دفن کر دیا جائے تو وہ گھر خیر و برکت سے بھر جاتا ہے۔ تو یہ اس کے بہت زیادہ فضائل اور برکات ہیں۔
تو سورہ رات کے جو مضامین بھی علماء نے، کیونکہ سورہ مکی سورہ ہے تو اس میں توحید کے متعلق بہت بیان ہے، قیامت کے متعلق بہت بیان ہے، وحی کے متعلق بیان ہے. تو سورہ رات کے مضامین جس طریقے سے ہر مکی آیت کے اندر اصول دین اور توحید، قیامت اور اس طرح کی چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے، تو سورہ رات کے اندر بھی یہ مضامین بیان ہوئے ہیں. اسی طرح سورہ رات کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان کے اندر لکھا ہے کہ قرآن کی حقانیت کو بیان کرنا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر معجزہ ہونے کو قرآن کا بیان کرنا. یعنی قرآن پیغمبر کی رسالت کے اس بات پر ایک معجزے کے طور پر قرآن کی حقانیت، یہ سورہ رات کے نزول کے مقاصد کے اندر سے ان کا بیان. اور اتنا اہم یہ سورہ ہے کہ اس سورہ کی تشریح کے لیے، اس کی تفسیر کے لیے علماء نے ایک مستقل عنوان سے الگ کتابیں بھی لکھی ہیں، جیسے کہ آیت اللہ جعفر سبحانی قرآن و اسرار آفرینش، اس میں تفسیر سورہ رات مکمل آیت اللہ جعفر سبحانی نے مستقل ایک الگ کتاب اس موضوع پر لکھی. اچھا، اس سورے کے اندر جیسے کہ ہر سورے کے اندر کچھ نہ کچھ آیات الاحکام ہوتی ہیں، یعنی جس کے اندر فقہی احکام وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں، تو اسی طرح سے اس سورے کی جو آیات ہیں ان میں سے ایک آیت ہے کہ جو کہ اس کی آیت نمبر 25 ہے، وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. اور جو لوگ بھی اللہ کے عہد و پیمان کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑتے ہیں اور جن رشتوں کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے ان کو توڑتے ہیں، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر یعنی جہنم ہے. تو اس آیت کے اندر عہد و پیمان کا واجب ہونا یہ بیان کیا گیا ہے. عہد و پیمان کا واجب ہونا، دیکھیے عہد و پیمان کی اس لحاظ سے ایک لحاظ سے دو اس کی اقسام بنتی ہیں. ایک تو بعض اوقات وہ عہد و پیمان ہوتا ہے جو ایک بندہ اپنے اللہ سے کرتا ہے، جس کو ہم نظر کہتے ہیں، جس کو ہم قسم کہتے ہیں، جس کو ہم عہد کہتے ہیں، جس کے توضیح مسائل کے اندر الگ سے اس کے احکامات موجود ہیں. یعنی وہ ایک تو ہے اللہ، بندے کا اللہ سے عہد و پیمان، اور ایک ہوتا ہے بندے کا بندے سے عہد و پیمان. یعنی عہد و پیمان کی اس لحاظ سے دو اقسام ہیں. تو اللہ کا جو عہد و پیمان ہے جیسے نظر، قسم اور عہد وغیرہ، یہ تو ہمارے آج کا بہرحال موضوع اس لحاظ سے نہیں ہوگا. اور ایک وہ ہوتا ہے جو بندہ دوسرے بندے سے کرتا ہے. عام طور پر جس طریقے سے جو کاروباری ایگریمنٹس ہوتے ہیں، عقد لازم جن کو کہا جاتا ہے، جو ایک بندہ دوسرے بندے سے کرتا ہے یا کاروبار وغیرہ کرتا ہے اور آپس میں جو معاہدے کرتے ہیں لوگ، ان کو بھی ان کی بھی پاسداری کرنی واجب ہوتی ہے. تو بندہ اللہ سے عہد و پیمان کرے اس کی بھی پاسداری واجب ہوتی ہے، اور اس عہد و پیمان کو توڑ دے تو اس کے کفارے وغیرہ موجود ہیں. اور بندہ اگر بندے سے کوئی عہد و پیمان کرتا ہے تو اس کی پاسداری کرنا بھی واجب ہوتا ہے. تو اگرچہ ان سب کے بھی فقہی احکام ہیں، لیکن بہرحال یہ ابھی ہمارے اس موضوع سے خارج ہیں. اس کی جو سورہ کی مشہور آیات ہیں سورہ رات کی، ان میں ایک تو وہی آیت ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بے شک اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے. تو یعنی کوئی بھی نعمت اس وقت تک، یعنی اسی وقت سلب ہوگی جب کوئی قوم نافرمانی پہ اتر آتی. یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہ کفران نعمت کرتی ہے، اطاعت کے بجائے اللہ کی نافرمانی کرنے لگتی ہے. تو اس سے پہلے جو سعادت اس کو حاصل ہوئی تھی وہ بدبختی میں تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی اللہ کا یہی طریقہ ہے، جب تک اپنی قوم، یعنی کوئی قوم اپنی حالت کو خود نہ بدلے، اللہ بھی اس کی حالت نہیں بدلتا ہے. اچھا، اب دیکھیے بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ہر شخص یا قوم کا انجام اپنے اعمال پر موقوف ہوتا ہے. ان کے اپنے اور ارادے سے وہ اس کو خراب
کرتے ہیں اپنے حالات کو. وہ جو شعر ہے جسے عام طور پر لوگ یا تو الطاف حسین حالی کا شعر سمجھتے ہیں یا مثلا علامہ اقبال کا شعر سمجھتے ہیں، اصل میں مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا. تو یہ جو شعر ہے، یہ جو اخبار زمیندار نکلا کرتا تھا، اس کے بالکل ٹائٹل پیج کے اوپر یہ شعر لکھا ہوتا تھا. اب پتہ نہیں کہ یہ اخبار اب بھی نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، لیکن اس زمانے میں 1921 کا یہ اخبار ہے جس کے ٹائٹل کے اوپر یہ قرآن کی جو آیت تھی اس کو ظفر علی خان نے جو شعر کے اندر ڈالا تھا وہ اس کے ٹائٹل کے اوپر لکھا ہوتا تھا. یعنی خود فرد یا قوم جو ہے وہ آگے بڑھ کر اپنے مسائل کو حل کرے تو اس کی حالت تبدیل ہوگی. اگر دوسروں کو صرف دیکھتا رہے اور شکایتیں ہی کرتا رہے تو اس کی حالت کبھی تبدیل نہیں ہوتی. جیسے کہ ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں، ہمیشہ یہاں پر ترقی کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی اور باہر سے آئے، کوئی دوسرا ملک آئے اور ہماری حالت کو بہتر بنائے. تو دیکھیے اس طرح سے انسان صرف شکایتیں ہی کرتا رہے، گفتار کا تو غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. یعنی فقط باتیں ہم ملاتے رہیں، کام کچھ کر کے نہ دیں، تو بہرحال کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. یا باتیں ملانے سے تو کچھ نہیں ہوتا. ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی جو قومیں ہیں، جو ترقی یافتہ قومیں، انہوں نے اپنی حالت کو خود بدلا ہے. تو اس کی ابتدا ہمیں اپنی ذات سے کرنی چاہیے. دیکھیے ٹھیک ہے، ہمیں اپنے ڈائریکٹ ہمارے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ ہم پورے شہر کو، ملک کو اپنے تبدیل کر دیں، لیکن اپنی ذات کے اوپر تو اختیار ہے. یعنی انسان پہلے اپنی ذات سے شروع کرے، اپنی ذات کو بدلے، اپنی ذاتی حالت کو بہتر بنائے، اپنے اخلاق و کردار کو بہتر بنائے، اپنی معاشیات کو بہتر بنائے، اپنے آپ کے اندر ترقی کرے، پھر اپنے گھر میں ترقی کرے، اپنے رشتہ داروں کو ترقی کروائے، پھر اپنے محلے کو، پھر اپنے شہر کو، پھر آہستہ آہستہ ملک کی طرف بات جائے گی. تو دیکھیے وہ ممالک کے جنہوں نے کتنی پابندیوں کے باوجود اپنے آپ کو بہتر بنایا ہے، حالانکہ ان پر کتنی پابندیاں لگیں. برادر اسلامی ملک جو ہمارا ایران ہے، اس کے متعلق کہا جاتا ہے کتنی یہود و نصارہ کی جو قومیں ہیں وہ ان کے خلاف لگی ہوئی ہیں، کتنی پابندیاں کے اندر لگی ہوئی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ اور وہ ان کے اوپر حملہ نہیں کر پاتے، اس وجہ سے کہ فوجی لحاظ سے بھی اپنے آپ کو اس قدر مضبوط کیا اور اپنی حالت کو خود بدلا ہے. جتنی پابندیاں ان پر لگیں، بلکہ وہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اچھا ہے کہ ان لوگوں نے ہم پر یہ پابندیاں لگائیں کہ اب ہم ان چیزوں کو بنانے میں ہم خود کفیل ہو گئے. ورنہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے ہم بیرونی دنیا کو دیکھتے ہیں اور کہ وہاں سے ہمارے پاس فلاں چیز بن کر آ جائے. تو خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ ایران نے اپنے آپ کو فوجی لحاظ سے میزائل ٹیکنالوجی کے اندر اتنا آگے اپنے آپ کو لے گیا ہے کہ یہ بڑی طاقتیں اس کے اوپر حملہ کرنے سے کترا رہی ہیں، ورنہ بہت پہلے ان کے اوپر حملہ کر کے وہ ان کو ختم کر دیتے. تو بہرحال اپنے آپ کو کوئی قوم اس وقت تک تبدیل نہیں ہوتی، اس کے حالات نہیں بدلتے جب تک وہ خود اپنے حالات کو بدلنے کے اوپر تیار نہ ہو. یہ جو سورہ رعد کی آیت نمبر 11 ہے، ان اللہ یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اس کے اوپر عمل کرنا ہے. کتنے ممالک دیکھیے ایسے ہیں، بنگلہ دیش ہے، تعلیم میں ہم سے آگے ہے، صحت میں ہم سے آگے، معیشت میں بھی ہم سے آگے نکل گیا. یہ ٹھیک ہے کہ اس کو درپیش اتنے وہ چیلنجز نہیں ہیں جو کہ ہمیں جن مشکلات کا ہم لوگ شکار ہیں اپنے اسٹریٹجک اور اپنے علاقے کے اندر جو اعتبار سے ہماری جو پوزیشن ہے وہ اتنی مشکلات کا وہ شکار نہیں ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اپنے پاؤں پر اگر انسان کو کوئی بھی قوم، فرد جب تک اپنے آپ کو خود تبدیل کرنے پر تیار نہ ہو تب تک اللہ بھی اس کی حالت کو نہیں بدلتا. یہ اس کی مشہور ترین آیات میں سے ہے، سورہ رعد کی آیت نمبر 11. دوسری آیت جو کہ بہت مشہور آیات میں سے ہے، جو اس کی آیت نمبر 28 ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو پوری آیت ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یعنی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور جن کے دل یاد خدا سے مطمئن ہوتے ہیں.
یاد رکھو کہ ذکر الہی سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اچھا، اب دیکھیے کہ یہاں جو ذکر ہے اس سے مراد ہر طرح کا ذکر ہے جس سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، خواہ وہ لفظی ذکر ہو یا غیر لفظی ذکر ہو، یعنی خواہ وہ قرآن کی صورت میں ہو یا غیر قرآن ہو، یعنی لیکن اللہ کا ذکر شمار ہو۔ تفسیر عیاشی کے اندر بھی ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی بات بیان فرماتے ہیں کہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے بھی دلوں کو سکون ملتا ہے، کیونکہ یہ لفظ محمد بھی اسماء الہی میں سے ایک ہے۔ چھٹے امام کی روایت ہے کہ پیغمبر اکرم کا یہ جو نام نامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی اسماء الہی میں سے ایک ہے، اس کو پڑھنے سے بھی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ دیکھیے، اللہ سے مناجات کی جو لذت ہے یہ بہرحال ہر لذت سے بلند ہے۔ یعنی ایک چیز علماء کہتے ہیں کہ کوئی شخص یہ جاننا چاہے کہ وہ کتنا دیندار ہے تو وہ یہ دیکھے اس کا ایک معیار ہے۔ بہت سے معیارات ہیں، ایک معیار یہ بھی اور بہت ہی بہترین معیار ہے کہ کوئی شخص یہ جاننا چاہے کہ میں کتنا دیندار ہوں۔ بعض اوقات انسان اپنے متعلق بھی ذرا غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، شیطان اس کو بہت اچھا اس کی شخصیت کو بنا کر پیش کرتا ہے، وہ بڑا مطمئن ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص یہ جاننا چاہے کہ وہ کتنا دیندار ہے تو وہ یہ دیکھے کہ نماز میں اس کا دل کتنا لگتا ہے۔ جس قدر اس کا دل نماز میں لگتا ہے بس فقط اتنی ہی دینداری اس کے اندر پائی جاتی، اتنی ہی دینداری اس کے اندر پائی جاتی۔ یعنی اگر کوئی شخص عبادت سے وحشت کھائے، دل ہی نہ لگ رہا ہو اس کا، بس جلدی سے جلد نماز ختم ہو جائے، نوافل پڑھنے کو دل نہ چاہے، نماز شب کی طرف دل مائل نہ ہو، اور ویسے وہ بڑا دیندار کاموں کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو بظاہر اس نے کچھ لگایا ہوا ہے، تو وہ سمجھ جائے کہ اسی قدر دینداری اس کے اندر کم پائی جاتی ہے۔ اگر یہ دیندار ہوتا تو اس کا دل اس ذکر الہی خاص طور پر نماز کے اندر لگتا۔ تو انسان کو چاہیے کہ ذرا اپنے آپ کو اسے چیک کرنا چاہیے کہ میں کس قدر ان عبادات کی طرف میرا دل واقعی مائل ہوتا ہے۔ لیکن اگر عبادات سے دل وحشت کر رہا ہو تو یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ وہ عام طور پر وہ شخص بے سکون بھی رہتا ہے، اور اس بے سکونی کے مظاہر بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اطمینان قلب اس کو نہیں ہوتا، دوسروں سے بدگمان رہے گا، لڑائی جھگڑا کرتا رہے گا، بے سکون رہے گا، یہ اس کے اندر ملتا ہے۔ اور یہ بات بھی کہی جاتی کہ اس دنیا میں بدترین سزا یہ شمار کی جاتی ہے کہ اللہ اپنا ذکر آپ کی زبان پر جاری کرنے سے روک دے۔ یعنی اللہ ہماری زبان کے اوپر، ہمارے دل میں پروردگار کا ذکر ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم زبان کے اوپر بھی اتنا ذکر خدا نہیں لاتے، اس کی تسبیحات نہیں پڑھتے، اذکار الہی انجام نہیں دیتے، دل کے اعتبار سے بھی غافل رہتے ہیں، تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ ایک بہت بدترین سزا ہے جو پروردگار عالم نے اس دنیا میں آپ کو دی ہے۔ اچھا، ذکر دیکھیے فقط تسبیح پر انگلیاں پھیرنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کی یاد میں جینے کا نام ہے، اس کو ہر وقت یاد رکھنے کا نام ہے، اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نام ہے۔ عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ ذکر خدا سے دور افراد جو ہوتے ہیں، اندیشے ان کے دلوں میں گھر کر لیتے ہیں، خوف ان کے اوپر ایک لحاظ سے بہت مسلط رہتا ہے، اور اب ان کو یاد خدا والی چیزیں، تسبیحات، ان کے اندر دل نہیں لگے گا، بلکہ وہی زبان کے اوپر غیبتیں، گناہ یہ آتے رہیں گے۔ اب تلاوت قرآن میں یہ زبان استعمال نہیں ہوگی، زبان کے اوپر گانے وغیرہ جو ہے وہ آتے رہیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں مسجدوں میں نہیں بلکہ واقعتاً دیکھا جائے تو ہسپتالوں میں، ہاسپٹلز میں اللہ کو سچے دل سے یاد کیا جاتا ہے۔ صحت مندی میں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا، بیماری میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، جبکہ ہر حالت کے اندر پروردگار عالم کا، یعنی جب کسی مصیبت میں پھنس گئے اور کوئی چارہ کار نظر نہیں آ رہا تو اب اللہ یاد آنے لگتا ہے، اور جب ذرا فراغت ملی ان چیزوں سے تو پھر دوبارہ اللہ کی یاد کو بھلا بیٹھتے۔ تو بہرحال اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو پروردگار عالم نے بھی بات کہی ہے، یعنی کہ دلوں کو اطمینان فقط اسی بات سے حاصل ہوتا ہے
کہ اللہ کو یاد کیا جائے. اور اس کے علاوہ جو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 ہے کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، پس میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ہماری بات چل رہی تھی نا، یعنی جو اس کی مشہور آیات میں سے ہے، اس کی آیت نمبر 28. تو اللہ کی یاد کیا ہے؟ میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو. یعنی پروردگار عالم یہ بات بیان فرما رہا ہے کہ اگر اللہ کی یاد کو قائم کرنا ہے تو اتنی ہی آپ کو عبادات کے اندر اور نماز کے اندر دل لگانا پڑے گا. یعنی اللہ کی یاد کو، اور اس کا نتیجہ کیا بتایا گیا کہ اطمینان قلب تم کو اسی وقت ملے گا جبکہ تم نماز پڑھو گے. تو اس کا ایک مصداق یہ بھی ہے کہ خود اس نے کہا ہے کہ میرے ذکر سے اطمینان قلب ملتا ہے. پھر آگے سورہ طٰہٰ کی آیت کے اندر یہ بات آئی ہے کہ واقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو. اچھا، عورتوں اور مردوں دونوں کو اس لحاظ سے اللہ کا ذکر کرنے کا حکم آیا ہے، جو کہ مختلف آیات میں بھی آیا ہے کہ والذاکرین والذاکرات، یعنی ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، یعنی اللہ کا ذکر عورت اور مرد دونوں کے لیے الگ سے ایک چیز یہ بات آئی ہے. عام طور پر خواتین پھر بھی کچھ اذکار، دعائیں اور اس میں زیادہ مشغول نظر آتی ہیں، لیکن مرد عموماً نظر آتا ہے کہ عام طور پر اتنے زیادہ رغبت ان چیزوں کے اندر نہیں رکھتے ہیں، جبکہ قرآن نے والذاکرین والذاکرات دونوں کے لیے بات کہی. اور اسی طرح سے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، پس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. یعنی وہ جو ابھی ہم آیت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، اور جب تم اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ بھی تمہارا ذکر کرے گا. یعنی تم مجھے یاد رکھو گے تو میں بھی تم کو یاد رکھوں گا. اور پروردگار عالم اگر کسی کو یاد رکھے، یعنی اس کو بھلا نہ بیٹھے، یعنی یہ بھی قرآن کی تعبیرات ہے نا کہ تم اگر اس کو بھلا دو گے تو اللہ بھی تم کو بھلا دے گا، تو اس کا تو بیڑا پار ہو جائے گا. اگر کسی نے واقعتاً اللہ کو یاد رکھا اور اللہ نے بھی اس کو جواباً یاد رکھا تو ہر موقع پر اللہ اس کا مددگار ہوگا، کبھی اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا، کبھی اس کو اپنے حال کے اوپر نہیں چھوڑے گا. تو اس طرح سے یہ جو ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، واقعی ایک بہترین، اس کی ایک بہت مشہور آیات میں سے ہے، آیت نمبر 28. اسی طرح سے اس کی آیت نمبر 43، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، کہہ دیجیے کہ میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ اللہ کافی ہے اور وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے. تو یہاں کتاب سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں تورات مراد ہے، بعض کہتے ہیں لوح محفوظ مراد ہے، اور بعض کہتے ہیں، بلکہ اکثر کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے. اور علامہ محمد حسین طباطبائی نے بھی بات لکھی ہے، قرآن و حدیث سے استنباط کرتے ہوئے کتاب سے مراد یہاں پر قرآن ہے، اور ومن عندہ سے مراد مولا کائنات، مولا متقیان حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام، بطور گواہ اللہ کافی اور وہ شخص جس کے پاس کتاب خدا کا علم ہے. یہاں اس سے مراد حضرت امیر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس ہے. یہ اس کی مشہور ترین آیات میں سے ہے، آیت نمبر 43. پھر اس کی جو آیت جس کے اندر رات کی تسبیح بیان ہوئی ہے وہ اس کی آیت نمبر 13 ہے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. بادلوں کی گرج اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اس کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ آسمانی بجلیاں گراتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان کی زد میں لاتا ہے. در حالانکہ وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں جبکہ وہ بڑا زبردست قدرت والا ہے.
یعنی بادلوں کی گرج اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اس کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں. تو اس میں رات کی تسبیح کا تذکرہ ہے. دیکھیے رات خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اور یہ رات جو ہے یہ خود بھی خدا کی تسبیح کرتی ہے. یعنی جو بادلوں کی گرج ہے اس میں بھی خدا کی تسبیح ہے، اور یہ دوسروں کو بھی خدا کی تسبیح کرواتی ہے. یعنی جس وقت بہت زوردار قسم کی بادلوں کی گرج آتی ہے، جس کو سننے کے بعد ہر شخص بڑا دہشت زدہ سا بھی ہو جاتا ہے، تو دوسری مخلوقات بھی اس کے جواب میں تسبیح پڑھنے لگتی ہیں. یعنی فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے، یا اللہ ایک دم سے آدمی کے منہ سے نکلتا ہے وہ بادلوں کی گرج سن کے. یعنی وہ جو گرج ہے وہ خود بھی خدا کی تسبیح کر رہی ہے، اور اس کو سننے کے بعد انسان بھی خدا کی تسبیح کرنے لگتا ہے، دوسری مخلوقات بھی. بلکہ بحر الانوار کی جو 56ویں جلد ہے اور تفسیر روح البیان میں بھی کچھ دعائیں ایسی نقل ہوئی ہیں جو رات کے سنتے وقت پڑھی جاتی ہیں. یعنی جس وقت بہت زیادہ گرج بادلوں کی ہو رہی ہو اور بجلیاں کڑک رہی ہوں، تو اس موقع پر کی کچھ خاص دعائیں بھی روایات کے اندر نقل ہوئیں. تو یعنی اس وقت وہ جو دعائیں ہیں وہ خدا کا ذکر ہے، وہ تسبیح ہیں خدا کی. یعنی خود اس رات کے اندر بھی خدا کی تسبیح ہے، اور جس وقت یہ رات ہوتی ہے تو یہ دوسری مخلوقات مثلا انسان بھی خدا کی تسبیح کرنے لگتی. دیکھیے تسبیح موجودات، یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. اس میں بھی جو محققین ہیں فرماتے ہیں کہ بعض نے کہا ہے کہ موجودات میں ذی شعور اور غیر ذی شعور کا بھی ایک فرق ہے، لیکن اکثر جو فقہاء ہیں، اکثر جو مفسرین ہیں، علماء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی تفریق موجود نہیں، کیونکہ قرآن نے سورج، چاند، ستاروں، درختوں، پہاڑوں وغیرہ کی تسبیح کا قرآن کے اندر ذکر کیا ہے. یعنی کوئی شے ایسی نہیں ہے، کوئی استثناء اس کے اندر نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو وہ چیز. تو اچھا، اس لحاظ سے تسبیح کی بھی دو اقسام ہیں. ایک ہوتا ہے زبان حال سے تسبیح کرنا، زبان حال سے تسبیح، اور دوسری ہوتی ہے زبان قال سے تسبیح. زبان حال سے تسبیح اور ہوتی ہے دوسری زبان قال سے، یعنی قولی تسبیح، جس طرح ہم زبان سے تسبیح کرتے ہیں. اچھا، جو یہ کہتے ہیں کہ زبان حال سے تسبیح اس سے مراد ہے، جیسے کہ مثال دی جاتی ہے، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بھی مثال دی ہے. مثلا کوئی شخص بہت زیادہ غمگین ہو، منہ سے کچھ نہ بھی کہے، تب بھی اس کی حالت بتا دیتی کہ یہ شخص بہت پریشان اور غمگین ہے. اسے زبان حال کہا جاتا ہے. حالانکہ اس نے زبان سے نہیں کہا کہ میں پریشان ہوں، میں غمگین ہوں، لیکن اس کی حالت دیکھ کے انسان بتا دیتا ہے یہ زبان حال ہے. کہا ہے اس نے لیکن اپنی زبان سے نہیں کہا، اپنی حالت سے بتا دیا ہے کہ میں غمگین ہوں یا میں بہت غصے کی حالت میں ہوں. دیکھیے جس طریقے سے اکثر جو ہمارے ذاکرین اور علماء ہیں، جب وہ واقعات کربلا بیان کرتے ہیں تو اس کے اندر زبان حال بھی بیان ہوتی. اس وقت حالت یہ تھی غم کی کہ گویا یعنی اس کو اپنے اس میں بیان کرتے ہیں. مثلا ذوالجلال نے زبان بے زبانی سے یہ کہا، یعنی اس نے ذوالجلال نے کہا نہیں ہوتا، لیکن گویا اس کی حالت یہ تھی کہ وہ ایسا کہہ رہا تھا. ان کی حالت یہ تھی کہ گویا وہ یہ بات کہہ رہے تھے. اس کو زبان حال کہا جاتا ہے، اور بہت زیادہ مصائب کے اندر زبان حال کو پڑھا جاتا ہے، اور اس کے لیے مراجع عظام کے فتاوی بھی موجود ہیں، مراجع عظام کے. تو جیسے انسان بہت زیادہ غصے اور غضب کی حالت میں وہ منہ سے کچھ نہیں بھی کہے، تب بھی زبان حال بتا دیتی ہے کہ شخص غصے میں. تو یہ تمام موجودات اپنی خلقت میں چیخ چیخ کر گویا خدا کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہیں اور تسبیح کر رہی ہیں. اور بعض ہی افراد یہ بات کہتے ہیں علماء میں سے کہ اگر مادیت کی جو دبیس پردے پڑے ہوئے ہیں ہمارے نفس کے اوپر، ہماری روح پر، وہ اگر ہٹا دیے جائیں تو ان تسبیح موجودات کو آپ سن بھی سکتے ہیں. یعنی ان کی جو زبان قال ہے، زبان قال سے یعنی وہ جو تسبیح کر رہے ہیں جو ہم کو ابھی سنائی نہیں دے رہی،
وہ ہم اپنی کانوں سے سن سکتے. تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اور دیگر بہت سے علماء نے بھی بات کہی کہ جو تسبیح موجودات ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز خدا کی تسبیح کر رہی ہے، یہ حال اور قال دونوں سے مرکب ہے. یعنی زبان حال سے بھی خدا کی تسبیح کر رہی ہے اور زبان قال سے بھی خدا کی تسبیح کر رہی ہے. یعنی اپنی خلقت میں، تکوین میں بھی تسبیح کر رہی ہے اور اپنی تشریح میں بھی تسبیح کر رہی ہے. تو یعنی اپنی خلقت میں بھی وہ پروردگار عالم کی تسبیح اور کبریائی کو بیان کر رہی ہے اور زبان قال سے بھی تسبیح کر رہی ہے. جب یہی وجہ ہے کہ بہت ساری روایات میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جو مختلف جانور جو بولتے ہیں وہ ان کی تسبیح ہوتی. مثلا روایات میں آیا ہے کہ شیر دہاڑتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے، یہ روایات میں آیا ہے. اور کبوتر جو ہے وہ بولتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی چڑیا ہے وہ اگر جو ہے کچھ کہہ رہی ہوتی ہے تو یہ بھی خدا کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہے. حتیٰ کہ روایات کے اندر یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ لباس بھی خدا کی تسبیح کرتا ہے. لباس بھی خدا کی تسبیح کرتا ہے. یعنی روایت میں یہ بات آئی ہے کہ گندا لباس خدا کی تسبیح نہیں کرتا ہے. یعنی لباس کو دھو کر رکھو، صاف ستھرے پہنو، کیونکہ یہ اپنی تسبیح کو روک دیتا ہے اگر یہ گندا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو صاف ستھرا پاکیزہ لباس ہے یہ خدا کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے. اچھا، ہر شخص ایک تو سن نہیں پاتا ہے، ہر کوئی سن نہیں سکتا اس تسبیح کو، لیکن کانوں کے اندر بھی ایک خاص فریکوینسی سے کم اگر ہو جائے تو اس کو، یا بہت اس سے بھی زیادہ ہو جائے تو سننے کی صلاحیت کان نہیں رکھتا ہے. تو بہرحال علامہ محمد حسین طباطبائی بھی یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جو تسبیح موجودات ہے اس میں جو تسبیح کی حقیقت ہے یہ حقیقی تسبیح ہے، یہ مجازی نہیں. کیونکہ ایک چیز علماء میں، ایک محققین کے اندر یہ بحث بھی ایک آتی ہے کہ جو تسبیح موجودات ہے یہ حقیقی ہے یا مجازی ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ تسبیح جو موجودات ہے یہ حقیقی تسبیح، یہ مجازی نہیں. اور آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نے ایک بات اور بیان فرمائی ہے کہ تسبیح کے لیے ضروری نہیں ہے تسبیح زبان قال سے جو ہوتی ہے کہ اس کو سنا بھی جائے، یہ ضروری نہیں. یا وہ کوئی طے شدہ تسبیح ہو، یہ بھی ضروری نہیں. یعنی اگرچہ وہ تسبیح حقیقی ہے اور تسبیح زبان قال سے ہے تب بھی اس کا سنا جانا ضروری نہیں. اور جیسے کہ بہت ساری اس کے اندر بھی ملتا ہے، خیر حضرت داؤد کے ضمن میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت داؤد کے متعلق قرآن کے اندر یہ بات آئی کہ ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے. یعنی پہاڑ اور پرندے بھی تسبیح کرتے تھے ان کے ساتھ. تو بہرحال یہ ایک بات ہے کہ یہ چیزیں تسبیح کرتی تھیں اور ہر شخص کے لیے ضروری نہیں کہ اس کو وہ سن بھی سکے. یہی وجہ ہے کہ شہید مطہری آشنائی با قرآن، اس کی جو چوتھی جلد ہے اس میں شہید مطہری نے ایک بہت اہم بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے، پیغمبر اکرم کا فقط یہ معجزہ نہیں تھا کہ انہوں نے کنکریوں کو تسبیح پڑھوائی تھی. یعنی ہم لوگ یہ سوچتے ہیں عام طور پر کہ پیغمبر نے کنکریاں اس سے پہلے تسبیح نہیں کر رہی تھیں اور پیغمبر نے کنکریوں کو ہاتھ میں لے کے بطور معجزہ کنکریوں کو، ان پتھروں کو تسبیح پڑھوائی. فرماتے ہیں معجزہ یہ تھا کہ لوگوں کے کانوں کو پیغمبر نے کھول دیا تھا، جو کہ تاکہ وہ کنکریوں کی تسبیح کی آوازیں سن سکیں. ورنہ کنکریاں تو پہلے ہی اللہ کی تسبیح کر رہی تھیں. کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے، قرآن کی آیات موجود ہیں جو خدا کی تسبیح نہ کرتی ہو. تو کنکریاں پہلے سے تسبیح کر رہی تھیں، لیکن پیغمبر اکرم کا معجزہ یہ تھا کہ لوگوں کے کانوں تک اس تسبیح کی آواز کو پیغمبر نے پہنچا دیا تھا، لوگوں کے کانوں تک. تو یہی وجہ ہے کہ بعض علماء جن کا نفس بہت زیادہ پاکیزہ ہو جاتا ہے، مادیت کے دبیز پردوں کو مختلف ریاضتوں سے،
پروردگار کی اطاعت کے اندر ڈوب کر، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے، مستحبات کی بہت زیادہ پابندی کر کے، مکروہات، مباحات اور مشتبہات سے اپنے آپ کو بچا کر وہ اس قادر ہو جاتے ہیں، اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ تسبیح موجودات کو اپنے ان کانوں سے سن سکتے ہیں، ان کانوں سے سن سکتے ہیں۔ تو پیغمبر اکرم کے ہاتھوں پر کنکریوں کا جو تسبیح پڑھنا تھا، یہ لوگوں کے معجزہ یہ تھا کہ لوگوں کے کانوں کو پیغمبر اکرم نے کھول دیا تھا کہ ان تسبیح، کنکریوں کی تسبیح کو سن سکیں، ورنہ کنکریاں تو پہلے سے خدا کی تسبیح کر رہی تھیں۔ تو ہر چیز اس طرح سے خدا کی تسبیح کرتی۔ جب بھی وہ افراد کے جن کا اس سے پہلے ہم تذکرہ کر رہے تھے، جن کا نفس اس قدر پاکیزہ ہو جاتا ہے، جن کے ابھی آگے چل کر آخوند کاشی، آخوند ملا محمد کاشی، جن کی تصویر ہے، بہت بڑے علماء میں شامل ہوتے ہیں، ان کا بہت زیادہ تذکرہ ملتا ہے کہ یہ ابھی آگے چل کر ہم اس کو ذکر کریں گے کہ جس وقت یہ نماز پڑھتے تھے تو پھر اس وقت کیا کیفیت ہوتی تھی۔ تو ہر چیز خدا کی تسبیح کرتی ہے، ہر چیز خدا کی تسبیح کرتی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی رات کی تسبیح کا تذکرہ ہے اس سورہ میں، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، یعنی بادلوں کی گرج اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اس کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر تسبیح موجودات میں ہر چیز خدا کی تسبیح کرتی ہے۔ اسی طریقے سے جو سورہ نور کی آیت نمبر 41 ہے، الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی ہر ایک کو اپنی مخصوص نماز و تسبیح کو جانتا ہے۔ تو پرندے بھی تسبیح کر رہے ہیں، کائنات کی تمام موجودات تسبیح کر رہی ہیں۔ اچھا، بہت سے لوگ نماز میں ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کے سلسلے میں بعض اوقات اس آیت کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے پرندے بھی ہاتھ کھول کر تسبیح کر رہے ہیں۔ تو یہ والی آیت بہرحال ارسال الیدین یعنی ہاتھوں کو کھولنے کے سلسلے میں نماز بھی یہ دلیل نہیں، اس کے لیے روایات موجود ہیں جن کے واضح طور پر جس میں نماز میں ہاتھ کو کھول کر نماز پڑھنے کے سلسلے میں حکم بیان ہوا ہے۔ تو لوگ جو اس طرح کی الفاظ، ملتے جلتے الفاظ یا اپنے مطلب کی چیز نکال کر اسے منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن میں ارسال الیدین کا اس آیت کے اندر حکم آیا ہے، تو یہ بات نہیں ہے، یہاں پر کوئی اور بات بیان ہو رہی ہے۔ تو بہرحال کوئی چیز زمین و آسمان میں ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، اور حتیٰ کہ پرندے بھی پر پھیلائے ہوئے وہ بھی اپنی مخصوص تسبیح کو جانتے ہیں۔ تو پرندے کا الگ ایک سلسلہ ہے، تو اس کو اس پہ قیاس کر کے ہم اپنے جو نماز میں ہاتھ کھولنے کی دلیل کے طور پر اس کو ذکر نہیں کر سکتے، اس کے لیے روایات الگ سے آئیں۔ اچھا، اسی طرح سے جو آیت نمبر 79 ہے سورہ انبیاء کی، ان میں پہاڑوں کی تسبیح کا بھی تذکرہ ہے، جیسے کہ ہم نے حضرت داؤد کے ضمن میں بھی تذکرہ کیا، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، یعنی ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا تو ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، یعنی حضرت پہاڑوں کی تسبیح کا بھی اس کے اندر تذکرہ آیا ہے۔ اور اگر ہم سورہ جمعہ کی جو پہلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سب چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں، سب چیزیں وہ اس اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ تو بہرحال ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اس ضمن میں جیسے کہ ابھی ہم اس سے پہلے ذکر کر رہے تھے کہ اگر کوئی شخص مادیت کے پردوں کو چاک کر دے اور اپنے آپ کو گناہوں وغیرہ سے بچا لے تو وہ ان تسبیحات کو اپنے کانوں سے سن بھی سکتا ہے، اپنا معیار اگر اس قدر بلند کر لے۔ آیت اللہ عبد الحسین الامینی جو صاحب الغدیر کہلاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد سید باقر فرماتے تھے کہ ہمارے استاد آیت اللہ مرزا ارباب رحیم، یہ بڑے عرفاء میں ان کا شمار ہوتا تھا، ہم ان کے درس لما میں جایا کرتے تھے۔
ایک دن اس درس میں استاد نے فرمایا، یعنی آیت اللہ مرزا ارباب رحیم یہ بات بیان کر رہے ہیں کن سے؟ اپنے شاگرد استاد سید باقر سے، جنہوں نے آیت اللہ امینی کو یہ بات بیان فرمائی کہ آیت اللہ مرزا ارباب رحیم کے درس العلماء میں ہم جاتے تھے. ایک دن اس درس میں استاد نے ہم سے یہ بات فرمائی، استاد ارباب رحیم نے، کہ ایک رات میں اپنے کمرے سے نکل کر مدرسے کے صحن میں وضو کے لیے آیا تو مجھے درختوں کی تسبیح کا ایک ہمہمہ سنائی دیا. جیسے ہی میں نے درختوں کی طرف نظر کی، ایک دم سے وہ تسبیح کی آواز آنا بند ہو گئی. بہرحال کہہ رہے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی اور اس فکر میں رہا کہ تسبیح کی آوازیں کیسی تھیں. تو اچانک سے میں نے دیکھا کہ آخوند کاشی، جن کے مدرسے میں پڑھتے تھے، آخوند کاشی. اچھا دیکھیے، آخوند دین پڑھانے والے استاد کو عام طور پر کہا جاتا ہے. آخوند ملا محمد کاشی ان کا نام تھا، اور اتنے بڑے عالم تھے کہ آیت اللہ بروجردی بھی آخوند کاشی کے شاگرد رہ چکے تھے، آیت اللہ ضیاء الدین عراقی ان کے شاگرد رہ چکے تھے. اور یہ وہ دور تھا جب حکیم جہانگیر خان قشقائی کے جو دور تھا اس کے اندر یہ موجود تھے. تو بہرحال آیت اللہ مرزا ارباب رحیم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آخوند کاشی نماز شب میں مشغول ہیں، اور اس کی آخری رکعت میں نماز وتر کے قنوت میں تسبیح کر رہے ہیں اور دعا اور گریہ زاری کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ تمام در و دیوار اور درختوں سے تسبیحوں کی آوازیں گونج رہی ہیں. یعنی درخت، اس مدرسے میں موجود جو لگے ہوئے درخت تھے اور جو در و دیوار تھے، وہاں سے تسبیح کی آوازیں گونج رہی تھیں. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، فرماتے ہیں کہ یہ تسبیح کی آوازیں مستقل گونج رہی تھیں. کچھ روایت میں اس طرح کا بھی تذکرہ آیا ہے کہ حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان کے جو علامات بیان کی گئی ہیں کہ اس سے پہلے دھماکے کی آواز آئے گی، اور اس کی بھی تفصیلات روایات میں کچھ بیان ہوئی ہیں. کچھ جگہوں پہ یہ بھی آیا ہے کہ اس وقت اور اس موقع پر وہ تمام افراد کے جو کہ اس تسبیح کو پڑھ رہے ہوں گے سجدے میں جا کر، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، وہ اس دھماکے کے مضر اثرات سے محفوظ رہیں گے. تو جو علماء نے اس سلسلے میں کتابیں لکھی، تو فرماتے ہیں کہ یہ تسبیح کی آوازیں در و دیوار سے اور درختوں سے جو میں سن رہا تھا. فرماتے ہیں نماز فجر تک یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا. جب صبح ہوئی تو یہ آوازیں آنا بند ہو گئیں، اور پھر دن کے وقت جب میں درس میں گیا تو میں نے آخوند کاشی سے پوچھا کہ آقا یہ تسبیح کی آوازیں کیسی تھیں؟ تو آخوند کاشی نے کہا کہ کیا تم نے اپنے کانوں سے آوازیں سنی؟ فرمایا جی ہاں. تو آخوند کاشی نے کہا یہ تم پر خدا کی عنایت ہے کہ تم نے ان کو سن لیا ہے، ورنہ ہر ایک کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوتی. تو جو بھی شخص مادیت کے دبیس پردوں کو چاک کر دے، اپنی اطاعت پروردگار کو اس قدر بلند کر لے، اپنے ظرفیت کو اس قدر بڑھا لے، تو وہ بہت سارے ان حقائق سے آشنا ہو جاتا ہے، اپنے کانوں سے ان چیزوں کو سن بھی سکتا ہے. اور بہرحال یہ کہ اگر انسان گناہوں میں یا بد اخلاقی کے اندر مبتلا ہو تو بہت سارے اس طرح کی طاقتیں ہاتھ میں آنے سے پہلے اس سے چھن جاتی ہیں. اس طرح کی چیزوں کو وہ پھر مشاہدہ نہیں کر سکتا ہے، جیسے کہ زیادہ تر ہم سب کے ساتھ یہ چیز ہوتی. تو اس لحاظ سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ تسبیح موجودات والی جو آیت ہے وہ اس کے اندر اس کی مشہور ترین آیات میں سے ہے. اس کے علاوہ ایک اور اس کی جو مشہور آیات ہیں ان میں سے ایک اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اور یہ کافر لوگ دنیاوی زندگی سے خوش ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں صرف ناپائیدار فائدہ ہے. یعنی اصل اور پائیدار چیز تو آخرت کی زندگی. تو یہ بھی اس کی مشہور ترین آیات میں سے. لوگ عام طور پر بہت سارے ایسے افراد کی مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھیے وہ شخص ہے اور تو نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، ہر قسم کے اس کے اندر بھی گرفتار ہے، اور اتنا اس کے پاس دنیاوی معلومات موجود ہے. تو پروردگار تو کافروں تک کی مثال دیتا ہے کہ لوگ دنیاوی زندگی میں کتنے خوشحال آپ کو نظر آ رہے ہیں،
لیکن حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ایک ناپائیدار بہت ہی، یعنی جو جہاں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، اس کے مقابلے میں ایسا جیسے ایک دن کی زندگی. تو بہرحال اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. اور اللہ جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. یہ اس کی مشہور آیات میں سے. اس کے علاوہ یہ تو خیر مشہور آیات میں سے اس سے پہلے آئی گئی بات کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ بھی اس کی مشہور آیات میں سے. اور ایک اور اس کی جو مشہور آیت ہے وہ آیت نمبر 39 ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اللہ جو چاہتا ہے لکھا ہوا وہ مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے وہ باقی رکھتا ہے، اور اس کے پاس ام الکتاب یعنی لوح محفوظ ہے. تو دعا کے ذریعے بھی بہت سی چیزیں جو ہیں، مثلا کسی کی موت مقرر ہو گئی ہے، کسی کو بیماری لکھ دی گئی ہے، وہ بہت سی چیزیں جیسے کہ شب قدر کے سلسلے میں بھی یہ والی آیت پیش کی جاتی ہے. عام طور پر اس کے دروس میں علماء بیان کرتے ہیں کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت. اگر کوئی چیز لکھ بھی دی گئی ہے اس کی قسمت میں، تب بھی دعا کے ذریعے اس کو محو کروایا جا سکتا ہے. جس چیز کو خدا چاہے گا باقی رکھے گا، جس چیز کو چاہے گا مٹا دے گا. تو انسان کو دعا کے ذریعے اپنی تمام حاجات کو اس طرح سے قبول کروا سکتا ہے، اپنی تقدیر کو بھی بدلوا سکتا ہے انسان. یہ بھی اس کی مشہور آیات میں سے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت. تو بہرحال یہ سورہ رات کا ایک مختصر سا ایک تعارف تھا. اس کے حیرت انگیز فضائل اور برکات پر مشتمل یہ درس تھا، اور اس کی جو مشہور ترین آیات ہیں وہ اس ضمن کے اندر بیان ہوئی ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر تفسیری پہلو ہم نہیں لے کر آئے ہیں، ورنہ پھر بہت ہی تفصیلی گفتگو ہو جائے. اس کے اندر جو علماء نے تفسیر بیان کی، اگر اس کو صرف بیان کیا جائے یہاں پر، خود تو ہم تفسیر بیان کرنے کی نہ تو اہلیت رکھتے ہیں، لیکن البتہ علماء، بڑے علماء نے جو تفاسیر کی ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان ہو سکتی ہیں، لیکن پھر وہ ہمارے موضوع سے بہت مفصل ہو جائے گا اور موضوع سے خارج ہو جائے گا. تو ہم جو یہ اس ہیڈنگ کے تحت کہ کوئی بھی سورہ ہے اس کا ایک مختصر سا ایک تعارف ہو، اور اس کے فضائل اور برکات بیان کی جائیں، اس کے اندر خاص خاص باتیں کون سی ہیں، مشہور آیات کون سی ہیں، آیات احکام کون سی ہیں، ان کے متعلق تھوڑی تھوڑی سی گفتگو ہو، تو وہ سورہ رات کی جو گفتگو ہے وہ ہماری آج یہاں مکمل ہوئی. انشاءاللہ اس کے بعد اگلے سورے کے متعلق اگلی نشست کے اندر اسی طرح سے گفتگو ہوگی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.